حاضرین محترم، اللہ کے اس مبارک محترم مہینے رمضان کی آمد کے ساتھ اللہ رب العزت نے دلوں میں نرمی پیدا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاجوں کے اندر ایک بہترین حق کو قبول کرنے کا بہترین ایک عمل رکھ دیا ہے۔ انسان عمل کرنے کی طرف جو ہے کشاں کشاں اپنی تمام تر کاوشوں کو بروئے کار لا رہا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے جو روزے کا مقصد رکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ میں نے اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے صبح سے شام تک، یعنی انتہائے سحر سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ مومن اپنی وہ تمام تر سرگرمیوں کو ترک کر دیتا ہے جن کا تعلق انسان کی نفسانی خواہشات کے ساتھ ہے، کہ بندہ مومن صاحب ایمان تمام تر معقولات اور تمام تر مشروبات ان کو اپنی ذات سے جدا رکھتا ہے، اور جدا رکھنے کا مقصد صرف اللہ رب العزت کا یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کو بھوکا پیاسا رکھوں، میں اپنے بندے کو بھوکا پیاسا رکھوں، بلکہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس مہینے میں اپنی زندگیوں کو میری مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اپنی زندگیوں کو میری مرضی کے مطابق ڈال لیتا ہے، میری رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے شب و روز گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو برادران محترم، تقوی کا جو حصول ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے ڈر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خوف و خشیت کا اختیار کرنا ہے، یہی اللہ رب العزت کی منشا اور عزت ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب لوگ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، جب برائی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور ظالموا، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر بجا لاتے ہیں، اللہ کا ذکر بجا لاتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، پھر اپنے گناہوں پر جو معافی مانگے گا، وہ کس سے مانگے گا؟ اِلَّا اللہ، اللہ سے معافی مانگے گا۔ انسان اپنے گناہوں پر کس سے معافی مانگتا ہے؟ اللہ کی ذات سے معافی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو انہوں نے گناہ کیے وہ ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، یعنی ڈھیٹھ نہیں ہو جاتے، اپنے کردہ گناہوں پر، غلطیوں پر جو ہے بالکل مصر نہیں ہوتے، ڈھیٹھ نہیں ہو جاتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی جان بوجھ کر اپنے کردہ گناہوں پر ڈھیٹھ نہیں ہو جاتے، مصر نہیں ہو جاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو برادران محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے کہ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے ان گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما، اور ہمیں پکی سچی اور سچی توبہ نصیب فرما۔
چونکہ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بند نہیں فرمایا، توبہ کا دروازہ بالکل بند نہیں فرمایا۔ یہاں تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی سانس چلنے کی آخری سانس تک، جب اس کی سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے، سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے، غرغرے کی آواز ہوتی ہے، حدیث میں آیا اس وقت بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگتا ہے تو رب اس وقت بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھ لیں وہ کتنا مالک ہے۔ رب ذوالجلال کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے، عذاب میں چلا جائے، میرا بندہ میری نافرمانی میں زندگی گزار کے اس کی سانس اکھڑ جائے اور بغیر توبہ کی قبولیت اور توبہ مانگے کہ بندہ یہاں سے اس دنیا سے چلا جائے۔ پھر یہ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کس طرح اللہ کا پیغام دے رہے ہیں کہ اے میری قوم تم اللہ سے معافی مانگو۔ کس سے معافی مانگو؟ اللہ سے معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر توبہ مانگو اللہ کی ذات سے، مکمل رجوع کرو اللہ کی بارگاہ سے۔ پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر آسمانوں سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اللہ کا فرمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور تمہاری طاقت میں اضافہ فرمائے گا۔ تمہاری طاقت میں کیا فرمائے گا؟ اضافہ فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر اس کی بارگاہ سے منہ نہ موڑ لینا، روگردانی نہ کرنا۔ اب ہم اگر اس بات پر غور کریں تو استغفار میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ رب آسمانوں سے بارش نازل فرماتا ہے۔ کیا نازل فرماتا ہے؟ بارش نازل فرماتا ہے، اور پھر قوت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میری امت احترام رمضان بجا لاتی رہے گی، جب تک رمضان کا احترام ہوتا رہے گا تو اللہ رب العزت میری امت کو کبھی بھوکا نہیں مارے گا۔ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے رزق کے دروازے کشا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ میری امت سے ہر قسم کی بیماری اور پریشانی کا خاتمہ فرماتا رہے گا۔ حاضرین محترم، آج اگر ہم گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو یہ چیز کتنی رہ گئی ہے۔ ہم بازاروں میں، ہم محلوں میں، ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں تو کیا آج کا صاحب ایمان اپنے گناہوں پر ڈھیٹ ہو چکا ہے یا رب کی بارگاہ میں توبہ مانگ رہا ہے؟ رب کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہے یا اپنے گناہوں پر مصر ہو چکا ہے؟ آج یہ اس قرآن مجید کے حکم کے مطابق جب تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رضا کے، اپنی رحمتوں کے دروازے کشاں فرماتا رہے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ استغفار کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، عرضگزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رزق کی تنگی ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر غصہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ سے معافی مانگنا چھوڑ دیا ہے، اللہ سے معافی مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو،
اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ سکون عطا فرمائے گا، تمہارے گھر میں بھی سکون عطا فرمائے گا اور تمہارے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا۔ اس لیے برادران محترم، سب سے افضل انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، مساجد کھلی ہیں، نمازوں کے اوقات گزرتے رہتے ہیں، لیکن آج انسان کتنا ڈھیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں عام جنرلائز بات کر رہا ہوں نا، کہ وہی چہرے بار بار نمازوں میں نظر آتے ہیں، جن چہروں کو دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ کسی انسان کی تو جرات ہی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر سکے۔ کوئی کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سجدہ ریزیاں کرتا ہوں، اس میں میرا کمال ہے، نہیں، یہ اس کمال والے کا جمال ہے کہ ہمیں سجدے کے لیے بلا لیتا ہے، ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور ہمیں جتنی بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیوں کی توفیق ہو، قیام کرنے کی توفیق ہو، نیکیاں کرنے کی توفیق ہو، اتنا انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو مجھ پر کرم نوازی فرما اور میرے گناہ معاف فرما۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے پھر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ جیسے وہ پتھر ہوتے ہیں، پتھروں کی طرح۔ مگر رب فرماتا ہے اشد قسوہ، یا پتھر ہو چکے ہیں تمہارے دل، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ رب ذوالجلال پھر پتھروں کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اے بندے تیرا دل تو سخت ہو چکا ہے، مگر میرے پہاڑوں میں موجود پتھر، وہ پتھر بھی اتنے بعض اوقات نرم ہو جاتے ہیں کہ ان پتھروں سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں ماشاءاللہ، پہاڑوں سے پتھروں سے آبشاریں جاری ہوتی ہیں، پہاڑ اپنا سینہ چیر دیتے ہیں، پتھر اپنا سینہ چیر دیتے ہیں، اور وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے بندے تیرا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، تیرا دل، کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر فلا تمش فی الارض مرحا، اے بندے زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چل، اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تو اکڑ کے چلے گا تو میں نے بلند و بالا پہاڑ بنائے ہیں، لن تخرق الارض، نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے اور نہ تو ان پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، ان پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تیری پرواز یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ بتائیے کہ یہ تقدیر کیا ہے، اللہ کی قدرت کی کاملیت کا اظہار کیا ہے، رب کتنا قدرت والا ہے، اللہ کتنی طاقت والا ہے، اللہ کی طاقت کا اندازہ کیا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو قرآن کی آیات سنانا شروع کر دیتے، سنا سکتے تھے، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کے اس بندے کے سوال کی تشفی کر دیتے، مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے بندے ایک پاؤں اٹھا، ایک قدم اٹھا۔ اس نے اٹھایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب دوسرا پاؤں اٹھا، تو اس نے کہا کہ یا علی میں دوسرا قدم تو نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا بس بندے کی طاقت یہ ہے، اور رب اگر طاقت دینے پہ آئے تو دونوں پاؤں بھی اٹھا سکتا ہے اور بندے کو اس دنیا سے بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ بندہ ہے، بندہ بڑا اتراتا پھرتا ہے کہ میں ہوں۔ رب نے فرمایا میں صرف رب ذوالجلال کی ہے،
اے بندے تیری میں اس وقت کامل ہوگی جب تو گناہ تو کرتا ہے، تو کہ میں نے تیری فطرت میں رکھ دیا ہے، گناہ کرنے کے بعد جب تو معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے ساری کائنات سے افضل ترین وہ قطرہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ دو آنکھوں کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گا، دو آنکھوں کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ یا رسول اللہ کون سی دو آنکھیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی کہ بندے کے سامنے وہ مقام آ گیا کہ مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے تو زندگی کیسی گزار کے آیا، تو گناہوں میں مبتلا ہو کے آیا یا میرے حکم کے مطابق زندگی گزار کے آیا، اگر یہ احساس بندے کے دل میں پیدا ہو گیا اور بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رب ذوالجلال نے فرمایا میں ایسی آنکھ کو کبھی بھی جہنم کے حوالے نہیں کروں گا، اسے جنت عطا فرما دوں گا۔